ہوئے آزاد باطل کے حصار قہر سے دونوں، ابھی کچھ رات باقی تھی کہ نکلے شہر سے دونوں۔ نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم میری، تیری فرقت کا وقت آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا وعظ تک کہنے نہیں دیتے، جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے، کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے۔ یہ فرماتا ہوا آگے بڑا اسلام کا ہادی، سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی، چڑھائی سخت تھی سنگین و ناہموار رستہ تھا، نکیلے پتھروں کا فرش تھا پرخار رستہ تھا۔ نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بصد اصرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو، اندھیرا پتھروں کے ڈھیر کوہ ثور کی گھاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت جس طرح کاٹی، بالآخر دو مسافر نزد غار ثور آ ٹھہرے، مقدر تھا یہی نورانیوں کا قافلہ ٹھہرے، گئے اندر ابو بکر اور اس کو صاف کر آئے، عبا کو چاک کر کے روزنوں میں اس کے بھر آئے، مہو خورشید نے برجے سفر میں استراحت کی، کہ تھا نوروز تاریخ یکم تھی سن ہجرت کی، ازل سے سو رہی تھی خاک کی توقیر جاگ اٹھی، یکایک اس اندھیرے غار کی تقدیر جاگ اٹھی۔ افق کے غرفۂ مشرق سے جب خورشید نے جھانکا، نظر آیا تماشا قاتلوں کی چشم حیراں کا، گروہ اشقیاء کو سرنگوں ہوتا ہوا پایا، علی کو سایہ شمشیر میں سوتا ہوا پایا، سحر کا نور خندازن تھا باطل کی لیاقت پر، بہت جزبز تھا انبوہ قریش اپنی حماقت پر، حقیقت کھل گئی جس وقت غافل ہوش میں آئے، بہت بھپرے بہت ہی اچھل کودے جوش میں آئے، بہت کچھ کھینچا تانی کی، علی کو خوب دھمکایا، یہاں سے پھر یہ مجمع خانہ صدیق پر آیا، ہوا معلوم انہیں ابو بکر بھی گھر میں نہیں سوئے، یہ ایسی بات تھی جس نے حواس و ہوش بھی کھوئے، بہم لڑنے لگے ایک دوسرے کی داڑھیاں نوچیں، محمد کو پکڑ لینے کی ترکیبیں کئی سوچیں، کیا اعلان آخر جو کوئی جرأت دکھائے گا، پکڑ لائے گا تو انعام میں 100 اونٹ پائے گا، لگے کچھ جمع ہو کر شہر ہی میں ہاں بہو کرنے، بہت سارے مسلح ہو کے نکلے جستجو کرنے، لگائے ہر طرف چکر بہت لمبے بہت چوڑے، پہاڑوں پر چڑھے وادی میں گھومے دشت میں دوڑے، تعاقب میں کئی مشرک دہانے غار تک پہنچے، کئی بار اس مقام سید ابرار تک پہنچے، سنی ابو بکر نے قدموں کی آہٹ دل ہوا پرغم، کہا دشمن قریب آئے ہیں اے فخر بنی آدم، کہا اللہ ساتھی ہے تو کیا اندیشہ دشمن،
رکھ ان اللہ معنا پر نظر اے دوست لا تحزن، اٹھا رکھی نہ اہل مکہ نے باقی کسر کوئی، نہیں پہنچا خدا کے پاک بندوں تک مگر کوئی، مسافر 3 روز و شب رہے اس غار کے اندر، غذا ملتی رہی تازہ بفضل خالق اکبر، سکون افشاں ہوا دنیا پہ 4تھی رات کا سایہ، تو عامر گھر سے ایک ناقہ کی جوڑی ساتھ لے آیا، ادب سے عرض کی بوبکر نے اے رحمت باری، سوارے ناقہ ہو کر کیجئے چلنے کی تیاری، ہوا ارشاد اس ناقہ کی قیمت طے کرو پہلے، کہ ہم قیمت بغیر اس کو نہ لیں گے سوچ لو پہلے، اشارہ تھا مدد جز رحمت یزدان نہیں لیتے، خدا کی راہ میں انسان کا احسان نہیں لیتے، بقیمت لے کے ناقہ شان رحمت نے سواری کی، بڑھی یثرب کی جانب نکہتیں باد بہاری کی، رسول اللہ اور صدیق تھے ایک پشت ناقہ پر، تھا عامر دوسری پر اور اس کے ساتھ ایک رہبر، بظاہر چند اہل کارواں معلوم ہوتے تھے، مگر ان کے جلو میں 2 جہاں معلوم ہوتے تھے، یہ شب چلتے ہی گزری اور دن کی دوپہر آئی، عرب کی دھوپ نے شان تمازت اپنی دکھلائی، اٹھا طوفان آتش اس بیابانی سمندر میں، سمایا آ کے 100 حاویہ ایک ایک پتھر میں، زمین انگار اگلی آگ برسی آسمانوں سے، دھواں اٹھنے لگا جھلسی ہوئی کالی چٹانوں سے، فضا تھرا گئی سیل حرارت کے دریڑوں سے، ہوا گھبرا گئی امواج حدت کے تھپیڑوں سے، ازل کے روز سے یہ خاک یوں ہی پاک ہوتی تھی، وضو کرتی تھی ہر ذرے کا منہ کرنوں سے دھوتی تھی، کیا کرتی تھی غسل آفتابی اس لیے وادی، کہ گزرے گا یہاں سے ایک دن اسلام کا ہادی، کیا آرام ایک پتھر کے سائے میں رسالت نے، مہیا کر لیا دودھ اس جگہ بھی جوش خدمت نے، ہوئی جس وقت ہلکی دھوپ کی وہ شعلہ سامانی، پیا شیر مصفا آپ نے چلنے کی پھر ٹھانی، مقرر ہو چکا تھا اس طرف انعام اونٹوں کا، گرفتاری کی خاطر بچھ چکا تھا دام اونٹوں کا، سراقہ ابن مالک کو ہوس نے آج اکسایا، چڑھا گھوڑے کے اوپر اور نبی کو ڈھونڈنے آیا، مگر چلتے ہی ٹھوکر لی صبا رفتار گھوڑے نے، جگایا روح خوابیدہ کو پہلی بار گھوڑے نے، یہ ایک تنبیہ تھی لیکن سمجھ اس کو نہیں آئی، کہ بعد از 100 تأمل پھر تعاقب ہی کی ٹھہرائی، نظر آیا اسے اب قافلہ ایمان والوں کا، ہوس نے بھر دیا 100 اونٹ سے دامن خیالوں کا، سراقہ خوش ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دوڑا، نہایت زعم سے نیزے کو چمکاتا ہوا دوڑا، گرایا ایک جگہ بارے دیگر راکب کو مرکب نے، جھنجھوڑا روح خوابیدہ کو دستے قدرت رب نے، یہ غیبی تازیانہ تھا یہ تنبیہ الہی تھی، ہوا ثابت کہ فالوں میں تعاقب کی مناہی تھی، پھر اکسایا اسے انعام ملنے کی امیدوں نے،
خطاب قاتل اسلام ملنے کی امیدوں نے بڑا پھر چڑھ کے گھوڑے پر جہالت کے اعادے سے، اسی بے رحم نیت سے، اسی قاتل ارادے سے، مگر اس مرتبہ دام بلا میں پھنس گیا گھوڑا۔ روایت ہے کہ رانوں تک زمین میں دھس گیا گھوڑا۔ دکھائی پے بپے آخر جو قسمت نے نگوں ساری، سراقہ کے دل وحشی پہ ہیبت ہو گئی طاری۔ پڑا ہاتھوں میں رعشہ ڈر سے نیزہ گر گیا اس کا، یہ نقشہ دیکھ کر اس کام سے دل پھر گیا اس کا۔ پکارا یا محمد بخش دیجیے گا خطا میری، میں گمراہی میں تھا بے شک بدی تھی رہنما میری، میں تائب ہوں مجھے ایک امن کی تحریر مل جائے، تیرے دربار رحمت میں مجھے توقیر مل جائے۔ انوکھی التجا تھی مسکرایا قوم کا ہادی، پھر اس کو بے تأمل امن کی تحریر لکھوا دی۔ سراقہ سے مخاطب ہو کہ یوں ملہم نے فرمایا، اگرچہ تو ابھی اللہ پر ایمان نہیں لایا، نرالے رنگ ہیں لیکن خدا کی شان والا کے، تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں دست کسریٰ کے۔ تحیر خیز تھے معجز نما الفاظ حضرت کے، عیاں فرما دیے تھے آپ نے اسرار قسمت کے، جہاں کے جلوے اس پیشین گوئی کے نظر آئے، جہاں کو جلوے اس پیشین گوئی کے نظر آئے، کہ یہ کنگن سراقہ نے عمر کے عہد میں پائے۔